السلام علیکم، یہ ہے کرولا GLI 1.3 2016 ماڈل. ٹھیک ہے جی، اس میں ہم نے ایکو فیول کی ہائیڈروجن کٹ انسٹال کی ہے. یہ اور ہم آ گئے نیچے کرو انجن روم میں، اور یہاں ہم نے کیا کچھ کیا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں. یہ اس کا ایئر فلٹر آ گیا جہاں ہمارا پائپ آ رہا ہے HHO کا، اور یہ میپ سینسر ہے. اس کے اندر ہم نے انہانسر لگایا جس کی وائرنگ یہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایکو فیول کی ہائیڈروجن کٹ ہم کمپلیٹ انسٹال کر چکے ہیں. ایکسپیکٹڈ 3 سے 5 کلومیٹر کا میں اضافہ ملتا ہے، سیونگ ملتی ہے پر لیٹر فیول کے اوپر. ڈیزل، LNG، LPG، کوئی بھی فیول ہو، CNG ہو، پیٹرول ہو، ہر فیول کے ساتھ یہ HHO گیس جو ہے وہ کام کرتی ہے اور تمام فیول کی ایفیشنسی کو بڑھاتی ہے. پیٹرول کی جو برننگ ایفیشنسی وہ تقریباً 40% ہے. HHO لگنے کے بعد یہ 50-60% تک چلی جاتی ہے، اور اس سے گاڑی کا پک پاور بہت زبردست ہو جاتا ہے. انڈر پاور جو گاڑیاں ہیں وہ یہ لگا لیں تو ان کا پاور جو ہے وہ انڈر پاور کا پرابلم انہیں بہت حد تک جو ہے وہ سولو نظر آئے گا. اس کے ساتھ ہی جن کا انجن بڑا ہے یا اکانومی چاہیے تو وہ بھی یہ ہائیڈروجن کٹ لگائیں. 3 سے 5 کلومیٹر جو ہے وہ اس کے اندر بڑے آرام سے انجن کی جو ہے وہ مائلیج بڑھ جاتی ہے. 5 جو ہے وہ ہائی وے پہ اور 3 تقریباً شہر کے اندر. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب پیٹرول مکمل برن ہوتا ہے تو کاربن جو ہے وہ بہت ہی کم بنتا ہے، جس سے انجن کا آئل آرام سے ڈبل چل جاتا ہے. والو وغیرہ سارے صاف رہتے ہیں. کیٹلیٹک کنورٹر کو الگ سے صاف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ HHO کٹ آہستہ آہستہ اس کے ہر چیز کو مکمل کاربن فری کر دے گی. کیٹلیٹک کنورٹر، والو وغیرہ، پلگ ہیں اور جو پسٹن ہے وہ سارا کا سارا، اور انجن آئل آرام سے ڈبل چلتا ہے. وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے. اس سے زیادہ بھی چلا سکتے ہیں آپ، لیکن ڈبل تک جو ہے وہ آرام سے کچھ ہی عرصے کے اندر یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے HHO جو ہے وہ اس کا انٹیک جو دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. یہ ہمارا ایئر فلٹر ہے اور اس کے اندر یہ ہم نے کوئک فٹنگ لگا دی ہے ایئر فلٹر سے پہلے. ٹھیک ہے جی، ایئر فلٹر سے پہلے کوئک فٹنگ لگائی. ایئر فلٹر کے اندر سے ہو کے ہماری HHO گیس ہوا میں شامل ہو کے انجن تک چلی جائے گی. اور میپ سینسر کے اندر ہم نے جو ہے وہ لگا دیا ایک عدد انہانسر. اس کی وائرنگ یہاں سے جا رہی ہے گاڑی کے اندر، اور ہمارا جو پائپ اور جو مین ریلے کی وائر ہے وہ فیول لائن کے ساتھ ساتھ ڈگی تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، فیول سوئچ کے ساتھ ہماری جو ریلے ہے وہ چلے گی. اس وقت یہاں ہم نے ہینگ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، فل سوئچ آن کریں گے، کٹ گیس بنانا شروع کر دے گی. یہاں استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. کسی قسم کا کوئی اسٹوریج، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. کٹ دکھا دیتے ہیں جو پیچھے ہم نے رکھی ہوئی ہے. جی، یہ ہماری کٹ آ گئی ہے. اس وقت اس میں تھوڑا سا کرنٹ جا رہا ہے، بہت زیادہ کرنٹ نہیں لیتی یہ کٹ. اور یہ سیل آ گیا. اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. ڈسٹل واٹر استعمال کیا جاتا ہے صرف، اور بار بار اس کے اندر ڈسٹل واٹر نہیں ڈالنا پڑتا. کوئی 300-350 کلومیٹر چلانے کے بعد اس کے اندر ڈسٹل واٹر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہے ہمارا مین ریزروائر سامنے والا. اس کا یہ کیپ ہے جہاں سے پانی ہم ریفل کریں گے، اور سائیڈ میں اس کے جو ہے وہ لیول دیا گیا ہے لو ہائی. اس کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، 300-350 کلومیٹر چلا لیں، اس کے بعد یہاں سے ریفل کر لیں، ڈسٹل واٹر بھر لیں. بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا پڑتا. برابر میں اس کے ببلر ہے جس کے اندر ببل بن رہے ہیں اس وقت. یہ HHO گیس ہے جو کہ پانی توڑ رہے ہیں ہم. پانی بریک ہو رہا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن بن رہی ہے. وہ اس ببلر سے ببل ہونے کے بعد یہ جو پائپ بلیو کلر کا، یہ وہی پائپ ہے جو ہم نے آگے فلٹر کے اندر لگا دیا ہے. تو یہ گیس یہاں اس پائپ سے ہوتے ہوئے فلٹر تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس کا پانی کا خرچہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اور یہ ہماری کٹ ہوگی، سائیڈ میں رکھی رہے گی. کسی قسم کا کوئی اسٹوریج کچھ نہیں ہے. ٹوٹل پانی بھرا ہوا ہے اس کے اندر، کمپلیٹلی سیو ہے. جو لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید ہائیڈروجن سے جو ہے وہ کوئی دھماکہ وماکہ ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اسٹوریج نہیں ہوتا اس کے اندر، صرف پانی ہوتا ہے. ایمیشن کی بات کر لیں تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. شروع کے اندر کاربن والا کالا پانی آتا ہے، کیونکہ سارا کاربن آہستہ آہستہ نکلے گا. اور جیسے جیسے کاربن نکلتا جائے گا یہ پانی جو ہے وہ پہلے کالا، اس کے بعد یہ سفید ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اسمیل بالکل ختم ہو گئی ہے. کسی قسم کا کوئی دھواں نہیں ہے، اسمیل نہیں ہے. اور یہ کالا پانی جو ہے نا ڈراپ ہونا شروع ہو گیا ہے. ایسا کالا پانی ایک دم. تو یہ کچھ ہی عرصے کے اندر یہ پانی زیادہ ہوتا جائے گا. جیسے جیسے کاربن صاف ہوتا جائے گا انجن کی پرفارمنس بہترین ہوتی جائے گی، مائلیج بڑھتی چلی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کا انجن آئل جو ہے وہ
ڈبل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس کے ایفیکٹس جو کہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ دھواں نہیں ہے, بہت کم ہو گیا ہے, اسمیل بالکل نہیں ہے. میں آرام سے بیٹھا ہوا اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بتا رہا ہوں. تو یہ اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. فائنلی ہم چلتے ہیں انہانسر کی طرف, جو کہ ہم نے اندر لگا دیا, یہاں رکھ دیا ڈرائیور کے پاس, آسانی سے ایکسیس ہے, یہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. چلتے ہوئے اگر سیٹ کرنا ہو تو ایزیلی سیٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی آئیڈل پہ میں نے سیٹ کیا ہے, تو یہ تقریباً کوئی 4 پہ سیٹ کر لیا ہے بس. باقی پھر چلائیں گے اس کو گاڑی کو اور دیکھیں گے انڈر پاور تو نہیں ہو رہی. جتنا ہم نے HHO گیس سے سپورٹ دیے ہم اتنا فیول کم کریں گے, گاڑی نارمل چلے گی, ٹھیک ہے جی. اور ہمیں 30% تک اس کے اندر آرام سے سیونگ مل جائے گی. تو ابھی ہم ٹرائل کے لیے جا رہے ہیں, تو جب ٹرائل پہ ہم گاڑی چلا رہے ہوں گے تو ہم آپ کو پھر جو ہے وہ اس سے مزید ڈیٹیل اس کی تھوڑی سی اور شیئر کر دیں گے کہ اس کا ایفیکٹ کیسے گاڑی کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ ہم چلے ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے. ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران ہم جو ہے وہ اس انہانسر کو کر رہے ہیں سیٹ. ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کیا ہے کیونکہ چلتے ہوئے فیل ہو رہی تھی کہ یہ انڈر پاور ہے گاڑی, تو اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے انہانسر کو پیچھے کیا ہے. اور ہم اس کو وہاں روک دیں گے جتنی ہم نے گیس دی ہے, HHO گیس دی ہے, ہم اتنا ہی فیول کم کریں گے, گاڑی نارمل چلے گی. اس طرح ایوریج جو ہے وہ بیسٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر جو ہے وہ شہر کے اندر چھوٹا ہوتا ہے عام طور پہ, 1 نمبر جیسے کم ہے. مثال کے طور پہ بھی جو ہے یہ 2.5 پہ چل رہی, تو ہائی وے کے اوپر میں بھی یہ 3 ساڑھے 3 تک بھی چلی جائے گی آرام سے, کیونکہ ہائی وے پہ بار بار پاور کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے جی. تو یہ 2.5 پہ سیٹ کیا ہم نے شہر کے اوپر, یعنی 2.5-3 میں بھی بعد کے اندر, کیونکہ ابھی ECU ریسیٹ کیا ہم نے, جسٹ رننگ کرنا چلانا شروع کی ہی ہے. تو چھوٹا ہی راؤنڈ لیا ہم نے. جب یہ 30-35 کلومیٹر چلا لیں گے, ECU کے پاس ڈیٹا آ جائے گا, اس کے بعد اس کو دوبارہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ہم بعد میں کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. تو ابھی جسٹ ہم نے اس کو سیٹ کر دیا, 2.5 کے اوپر نارمل چل رہی ہے گاڑی, تو ہم نے اس کو بس روک دیا. ہائی وے پہ جا کے میں بھی تھوڑا سا اوپر چلا ہے, اور یہ ہو گئی اس کی سیٹنگ. پھر بار بار اس کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا ہمارا جو ڈیش بورڈ کا باکس تھا, اس کو ہم نے بند کر دیا, ٹھیک ہے جی, کنسول. اور ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ بس کام ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم واپس جائیں گے